اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، میرا آج کا بیان چنگیز خان کے بارے میں ہے کہ چنگیز خان ایک کیسا شخص تھا اور اتنی ہی حکمرانی اس نے کیسی کی۔ بچپن سے لے کر موت تک چنگیز خان کے ساتھ کون کون سے واقعات پیش آئے۔ دوستو، چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ چنگیز خان اصل نام تموجن دنیا کے مشہور ترین اور متنازع فاتحین میں سے ایک تھا۔ وہ 1162 کے قریب منگولیا کے علاقے میں پیدا ہوا اور 1227 میں وفات پائی۔ چنگیز خان نے دنیا کی سب سے بڑی زمین یعنی زمینی سلطنت کی بنیاد رکھی، جو اس کے جانشینوں کے تحت مزید وسعت اختیار کر گئی۔ اس کی زندگی، فتوحات اور حکمرانی کی تفصیلات درج ذیل ہے۔ ابتدائی زندگی، پیدائش اور خاندان۔ چنگیز خان 1162 کے قریب منگولیا کے شمال مشرقی علاقے میں ایک خانہ بدوش قبیلے کے سردار یسوگے کے گھر میں پیدا ہوئے۔ اس کا اصل نام تموجن تھا۔ اس کا قبیلہ پورجیگین کہلاتا تھا، جو منگول قبائل میں طاقتور سمجھا جاتا تھا۔ تموجن کے والد کو زہر دے کر قتل کر دیا گیا، جس کے بعد وہ کم عمری میں ہی یتیم ہو گیا۔ اس کی ماں ہولون، جس کا نام تھا، اس کی پرورش کی۔ خاندان کو قبیلے سے بے دخل کر دیا گیا اور انہیں سخت غربت کا سامنا کرنا پڑا۔ قوت قیادت کی ابتدا۔ نوجوان تموجن نے اپنی بہادری، قائدانہ صلاحیتوں اور ذہانت کے ذریعے منگول قبائل کو متحد کرنا شروع کیا۔ اس نے اپنی دشمنوں کو شکست دی اور اتحادیوں کو اپنے ساتھ ملایا۔ چنگیز خان کا عروج۔ منگول قبائل کا اتحاد۔ 1206 میں تموجن نے تمام منگول قبائل کو متحد کر لیا۔ اسے چنگیز خان، جس کا مطلب ہے عظیم حکمران، کے خطاب سے نوازا گیا۔ یہ منگول سلطنت کی بنیاد رکھنے کا آغاز تھا۔ سلطنت کی توسیع۔ چنگیز خان نے اپنی سلطنت کو غیر معمولی طور پر پھیلایا۔ چین۔ اس نے شمالی چین کے جن سلطنت کو شکست دی اور بیجنگ پر قبضہ کیا۔ وسطی ایشیا۔ خواژار سلطنت موجودہ ایران، ازبکستان اور ترکمانستان کو فتح کیا۔ ایران اور مشرق وسطیٰ، فارسی علاقے اور قفقاز کے علاقے اس کی سلطنت کا حصہ بنے۔ یورپ۔ اس کی افواج نے مشرقی یورپ کے کچھ حصوں تک بھی حملے کیے۔ فوجی حکمت عملی۔ چنگیز خان کی فوج منظم، تربیت یافتہ اور سخت ڈسپلن کے تحت کام کرتی تھی۔ وہ نفسیاتی جنگ کے ماہر تھے۔ دشمنوں کے خوف یعنی درمیان پھیلانے کے لیے سختی سے کام لیتے تھے، سرعت کے ساتھ حملے کرتے اور نئے علاقوں کو فتح کرتے۔ حکمرانی اور قانون سازی چنگیز خان کی۔ چنگیز خان نے یاسا کے نام سے ایک قانون نظام بنایا۔ اس میں سخت قوانین، نظم و ضبط اور وفاداری کو اہمیت دی۔ چنگیز خان نے سلک روڈ کو محفوظ بنایا، جس نے تجارت اور ثقافتی تبادلے کو فروغ دیا۔ تاجروں کو حفاظت فراہم کی جاتی اور تجارتی قافلوں کو سہولیات دی جاتی تھی۔ چنگیز خان کے مذہبی رواداری۔ چنگیز خان نے مختلف مذاہب کو آزادی دی۔ اس کی سلطنت میں بدھ مت، اسلام، مسیحیت اور دشمن اعظم کے ماننے والے امن سے رہتے تھے۔ چنگیز خان کی شخصیت۔ وہ ایک کرشماتی رہنما تھا، جس نے ہزاروں قبائل کو
ایک سلطنت کے تحت متحد کیا۔ ظالم یا عظیم فاتح چنگیز خان کی فتوحات کے دوران لاکھوں لوگ مارے گئے اور کئی علاقے تباہ ہوئے، تاہم اس کے حامی اسے دنیا کے عظیم فاتح اور اصلاحات کا بانی مانتے ہیں۔ چنگیز خان 1227 میں ایک فوجی مہم کے دوران وفات پا گیا۔ اس کی موت کی وجوہات غیر واضح ہے، لیکن روایات کے مطابق یہ حادثہ یا بیماری کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ چنگیز خان کے بعد اس کے بیٹوں اور پوتوں نے سلطنت کو مزید پھیلایا۔ یہ سلطنت یورپ سے ایشیا تک پھیلی، جو تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت بن گئی۔ چنگیز خان نے دنیا کی تاریخ پر گہرا اثر ڈالا۔ اس نے جنگی حکمت عملی، تجارت اور ثقافت کے تبادلوں میں انقلاب برپا کیا۔ چنگیز خان کے بارے میں دلچسپ معلومات۔ چنگیز خان کا مقبرہ آج تک راز میں ہے۔ کسی کو معلوم نہیں کہ اسے کہاں دفن کیا گیا ہے۔ اس کی فوج میں قابلیت کی بنیاد پر ترقی دی جاتی تھی، نہ کہ نسل یا حسب و نسب کی بنیاد پر۔ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ دنیا کی آبادی کا تقریباً 0.5% چنگیز خان کی نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ چنگیز خان بہادری، حکمت اور بے رحمی کی کئی واقعات سے بری ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک مشہور واقعہ یہ ہے جو اس کی انصاف پسندی کو ظاہر کہا جاتا ہے کہ ایک دن چنگیز خان شکار کے لیے نکلا۔ اس کے ساتھ اس کا وفادار عقاب بھی تھا، جو ہمیشہ شکار میں اس کی مدد کرتا تھا۔ شکار کے دوران چنگیز خان کو سخت پیاس محسوس ہوئی۔ وہ ایک پہاڑی چشمے کے قریب پہنچا اور اپنے پیالے میں پانی بھرنے لگا۔ جیسے ہی وہ پانی پینے لگا، اس کے عقاب نے آ کر پیالے کو گرا دیا۔ چنگیز خان کو یہ حرکت ناگوار گزری، لیکن اس نے صبر سے دوبارہ پانی بھرا۔ عقاب نے پھر آ کر پیالے کو گرا دیا۔ تیسری بار جب ایسا ہوا تو چنگیز خان غصے میں آ گیا اور اپنی تلوار سے عقاب کو مار ڈالا۔ بعد میں جب وہ چشمے کے اوپر گیا تاکہ براہ راست پانی پی سکے، تو اسے پتہ چلا کہ چشمے میں ایک مردہ سانپ گرا ہوا تھا اور پانی زہریلا ہو چکا تھا۔ تب اسے احساس ہوا کہ عقاب نے اس کی جان بچانے کے لیے پیالہ گرایا تھا۔ یہ واقعہ چنگیز خان کو ایک اہم سبق سکھاتا ہے۔ جلد بازی میں فیصلے کرنا اکثر پچھتاوے کا سبب بن سکتا ہے۔ چنگیز خان کی زندگی کے بے شمار واقعات میں سے ایک مشہور واقعہ اس کی غیر معمولی اور ذہانت اور حکمت عملی کا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک عظیم جنگجو اور فاتح کے طور پر جانا جاتا ہے۔ قیدیوں کو آزاد کرنے کی حکمت عملی کا ایک واقعہ دوستو، ایک بار چنگیز خان کے لشکر کو ایک قلعے کا سامنا ہوا جسے فتح کرنا مشکل تھا۔ قلعے کی دیواریں مضبوط تھیں اور اندر موجود دشمن تعداد میں زیادہ تھے۔ جنگ کے ابتدائی دنوں میں چنگیز خان کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اپنی ذہانت اور حربی حکمت عملی کی وجہ سے اس نے ایک منفرد چال چلی۔ چنگیز خان نے اپنے قیدیوں کو آزاد کرنے کا حکم دیا، لیکن ان سے کہا کہ وہ قلعے کے اندر داخل ہو کر اپنے پرانے ساتھیوں کو باور کرائے کہ چنگیز خان کی فوج ناقابل شکست ہے۔ قیدیوں نے قلعے میں خوف و ہراس پھیلا دیا اور افواہیں پھیلائی کہ اگر قلعے کے سپاہیوں نے جلد ہتھیار نہ ڈالے تو انہیں بے دردی سے قتل کر دیا جائے گا۔ اس چالاکی کا نتیجہ یہ ہوا کہ قلعے کے سپاہی خوفزدہ ہو گئے اور بغیر کسی بڑی لڑائی کے ہتھیار ڈال دیے۔ اس طرح چنگیز خان نے اپنی ذہانت سے بغیر بڑے نقصان کے قلعے کو فتح کر لیا۔ یہ واقعہ چنگیز خان کی فطری ذہانت، جنگی حکمت عملی اور نفسیاتی جنگ کے ماہر ہونے کی عکاسی کرتا ہے۔ یہی خصوصیات تھی جنہوں نے اس دنیا کے عظیم ترین فاتحین میں شامل کیا۔ دوستو، اس واقعے کو چنگیز خان کے واقعے کو بیان کرنے کا میرا مقصد یہ تھا
تاکہ جن کو چنگیز خان کے بارے میں معلومات نہ ہو ان کو یہ معلوم ہو سکے کہ چنگیز خان ایک فاتحہ تھا اس دنیا میں، بہت سے ملکوں کو انہوں نے اپنی تلوار پر تلوار کے زور پر فتح کیا، لیکن چنگیز خان کہاں گیا؟ اس کی اتنی لشکر، اس کی اتنی طاقت کہاں گئی؟ مر گئی اور غرق ہو گئی اس دنیا میں۔ میرے بھائیوں، جتنا بھی طاقتور ہو جتنا بھی پاورفل ہو، ان سب کو ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ آج چنگیز خان اور اس کی فوج اللہ کے سامنے پیش ہے۔ اگر ان کے اعمال صحیح تھے تو وہ جنت میں جائیں گے، اگر وہ ان کے اعمال صحیح نہیں تھے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر وہ لوگ نہیں چلے تھے تو وہ جہنم میں ہوں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، کبھی بھی اپنی طاقت پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اس واقعے کو سب سے بڑا بیان کرنے کا میرا مقصد دوستو یہی تھا کہ آج ہمارے پاس جسم ہے، صحت ہے، دولت ہے، بینک ہے، بیلنس ہے، گاڑیاں ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر ہم ان سب کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر استعمال کریں تو دونوں جہاں کی کامیابی ہمارے نصیب میں ہے، ہمارے مقدر میں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم ان سب چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف استعمال کریں تو ہماری منتظر ہے ہماری بربادی، جہنم نعوذ باللہ ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک ہم سے ناراض ہو گیا تو میرے بھائیوں اور دوستوں اور رہ کیا گیا؟ اگر اللہ ناراض ہے تو دونوں جہان تباہ اور برباد ہے۔ ظاہری میں اس جہان میں تو ہم خوش ہو لیتے ہیں، اگر ہمارے پاس بینک بیلنس، پیسہ سب کچھ ہے، لیکن ہم نے اللہ کو ناراض کیا تو ہمارا آخرت تباہ ہو گیا۔ قبر میں عذاب ہمارے مقدر بن گیا، قبر میں عذاب۔ اور اللہ اگر ناراض ہے ہم سے تو ہماری زندگی کا جو مقصد ہے اللہ کو راضی کرنے کا، ہم نے اپنی زندگی کو بے مقصد بنا لی۔ اب صحابہ کی زندگی کو لیجئے میرے بھائیوں اور دوستوں، کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک سنت کو اپنایا، ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں بھر لیا، اور ایک ایک سنت کی خاطر انہوں نے کتنی قربانیاں دی۔ اور آج ہمارے سامنے ہم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں کے جنازے اٹھا رہے ہیں۔ حالانکہ میرے بھائیوں اور دوستوں، قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی بھی نبی اللہ کے سامنے پیش نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام صرف امت سے یہ کہیں گے کہ میں تو اللہ کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا، لیکن راستہ بتا سکتا ہوں، بندہ بتا سکتا ہوں کہ اللہ کے سامنے آج اس قیامت کے دن جو اللہ غصے میں ہے کون پیش ہونے والا ہے، اس میں کون سا نبی اللہ کے سامنے پیش ہوگا؟ وہ ہمارے اور آپ کے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اپنی امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کتنی دعائیں مانگی میرے بھائیوں اور دوستوں۔ عرفات کے میدان میں وہ سخت گرمی تھی، اللہ سے یہی دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت، میری امت، میری امت۔ آج امت کیا کر رہی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں؟ معمولی بہانوں پر سنتوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، معمولی بہانوں پر نماز قضا ہو رہی ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک مجھے، آپ اور سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کل اپنے دوسرے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بھائیوں اور دوستوں اللہ حافظ۔